اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی ائمۃ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مومنین کرام، آج کی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ شب قدر، لیلۃ القدر کے اعمال اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر ہے کہ جس شب کے بارے میں خود قرآن کی پوری سورہ قدر موجود ہے، کہ جس رات میں خداوند کریم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جس کا تعارف یوں کرایا کہ وما ادراک، کہ آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراک لیلۃ القدر، آپ ادراک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کا۔ یہ رات جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر 1000 مہینوں کو آپ کاؤنٹ کریں تو تقریباً 80 سال بنتے ہیں، تو یہ ایک رات 80 سال سے بہتر ہیں۔ اگر اس شب قدر لیلۃ القدر کو کوئی حاصل کرے اور اس میں عبادت کرے تو یہ اس کی 80 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس رات کی عبادت۔ تو مومنین کرام، اس رات فرشتے جو ہیں وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، جن میں بڑے مقرب جو ہیں وہ روح وہ آتے ہیں فرشتوں کے ہمراہ۔ تو امام عصر کی خدمت میں، حضرت حجت خدا کی خدمت میں اذن لیتے ہیں، اور جو تقدیر ہے اس رات یہ رات تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ اس رات مومنین کے احوال، ان کے اعمال، ان کی تقدیریں حجت خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو مومنین کرام، یہ بہت بافضیلت رات ہے، جس کے حوالے سے چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ حضرت ایک دفعہ سخت علیل تھے، بیمار تھے، تو یہ لیلۃ القدر کی جب رات آئی تو حضرت نے اپنے اہل و عیال کو کہا کہ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اگرچہ بیمار بھی ہیں تو اللہ کی عبادت سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے پیغمبر اکرم اس رات اپنے کنبہ والوں کو، اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے، اور جس کے اوپر نیند کا غلبہ آتا اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے نیند کو دور کرتے، اور اس رات حضرت تاکید کرتے کہ اس رات سو نہیں، اس رات کو جا کر گزارو، بیدار ہو کر گزارو اور خدا کی عبادت کرو۔ اسی طرح خود سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ شخص کس قدر عجیب ہے، اور کہ جو اس شب قدر میں اللہ سے نیکی اور اس کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو یعنی کہ یہ رات جو ہے شب قدر کی، یہ بہت بافضیلت رات ہے۔ اب کون سی رات ہے شب قدر کی؟ تو اس حوالے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام، خود پیغمبر اکرم نے کوئی مخصوص رات نہیں کی، 3 راتوں کا تعارف بیان کیا۔ 19 کی رات، 19 ماہ رمضان المبارک کی رات، یعنی کہ 18 کا دن گزرے اور آگے 19 کی رات آئے گی، یہ رات شب قدر کی رات ہے۔ 19 کا دن گزرے اور 21 کی رات جو آئے گی، یہ اس کو کہا یہ بھی ہو سکتی ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ 22 کا دن گزرے اور 23 کی رات، ان 3 راتوں میں کہا کہ تلاش کرو، جستجو کرو، فکر کرو، ان تینوں راتوں میں اعمال کرو، ان تینوں راتوں میں عبادت کرو۔ ان 3 میں سے ایک رات ہے جو شب قدر ہے، لیکن خدا کی عبادت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نہ ہو۔ اگر 21 کی نہیں ہے، آپ نے عبادت کی ہے تو آپ کی عبادت تو ضائع نہیں ہے۔ 19 کو آپ نے کی ہے، نہیں ہے، 23 ہے، یعنی کہ 2 راتیں عبادت کی، تو یہ ضائع تو نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت۔ اسی لیے ہر رات کے کچھ مخصوص اعمال بیان کیے گئے ہیں اور کچھ مشترکہ اعمال ہیں جو ان تینوں راتوں میں انجام دیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں وہ اعمال بیان کریں گے جو ان تینوں راتوں میں آپ نے انجام دینے، اور پھر کچھ مخصوص اعمال ہیں جو ہر رات میں علیحدہ علیحدہ اعمال ہیں۔ تو مومنین کرام، اگرچہ ہم اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نہیں بیان کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی،
تو جتنا آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ رات بہت عظیم ترین رات ہے، تو اس رات کو حاصل کیجئے، اس رات میں اعمال کیجئے، خدا سے مانگیے، طلب کیجئے۔ ویسے جو ان راتوں میں محروم رہ گیا، شاید پھر وہ جس طرح کی روایت ہے کہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں نہ بخشا جائے تو پھر اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، شاید وہ عرفہ کے مقام پر اس کی دعا پھر قبول کی جائے اور پھر عرفہ کے مقام میں وہ بخشا جائے۔ اب عرفہ کا جو مقام ہے تو وہ حج کریں گے تو حاصل ہوگا۔ اب حج کے اوپر 9-10 لاکھ روپے خرچہ ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ حج قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ جن کو خدا نے توفیق دی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، ان پر حج واجب ہوتی ہے، انہیں کرنی ہے، تو وہاں پر ایک مقام ہے جو رمضان المبارک میں نہ بخشا جائے تو وہ عرفہ کے مقام پر شاید ہو سکتا ہے اگر بخشا جائے، وہاں پر بھی اس کی نیت اور وہ تمام چیزیں مد نظر ہوں گی۔ تو ہم آپ کی خدمت میں اب وہ اعمال بیان کر رہے ہیں جو ان تینوں راتوں میں سر انجام دینے، 19، 21 کی رات اور 23 کی رات۔ تو ان تینوں راتوں میں غسل سنت ہے، ان تینوں راتوں میں ابتدائی شب میں، بلکہ روایت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی وضو بھی کر لیں بہتر ہے، لیکن وہ غسل بھی کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ابتدائی شب میں اگرچہ آپ نماز مغرب کے بعد کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر تینوں راتوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ 2 رکعت نماز ہے جو لیلۃ القدر کی نیت سے آپ پڑھیں گے، سنت قربۃ اللہ۔ اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے۔ الحمد کے بعد یعنی 2 رکعت ہے، آپ نے نیت کر لی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر قربۃ اللہ، یا پڑھتی ہوں شب قدر قربۃ اللہ، اللہ اکبر، تو اس کے بعد الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ پڑھ کر قرآن حکیم کو آگے یہ جسے اعمال قرآنیہ بھی کہتے ہیں، یہ دعا پڑھیں گے جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد جو اپنی حاجت ہے وہ خدا سے طلب کریں اور پھر کہیں کہ اللہم بحق کے حاضل، پھر قرآن کو سر پر رکھیں گے، قرآن کو سر پر رکھ کر ایک دعا پڑھیں گے، اللہم بحق کے حاضل قرآن و بحق کے من ارسلتہ بہی و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق کا علیہم فلا احد عرف بحق کا من کا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ آپ کہیں گے بے کا یا اللہ ہو، بے کا یا اللہ ہو، اس کے بعد بے محمد، اسی طرح حضرت امام عصر تک آپ نے یہ تمام اسماء کا آپ نے ذکر کرنا ہے، قرآن کو سر پر رکھ کر 10 مرتبہ بے فاطمہ بالحسین بالحسن بالحسین بے علی ابن الحسین بے محمد ابن علی، اسی طرح ہر معصوم کا، اور آخر میں بالحجت القائم 10 دفعہ کہہ کر قرآن کو سر سے ہٹا لینا ہے، اور جو اپنی دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد اس رات جو بہت بڑا اجر ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا ہے۔ زیارت جو خوش نصیب ہیں اس رات روضہ مظلوم کربلا پر ہیں تو ان کو تو بہت بڑا اجر ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن جو وہاں پر نہیں ہیں، اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں اور گھروں میں موجود ہیں، تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ تو پھر زیر آسمان یعنی کہ کسی چھت کے نیچے نہ ہو، کھلے آسمان تلے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنی نہیں آ رہی تو کھلے آسمان کے تلے فقط اتنا ہی پڑھ دیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 100 رکعت نماز ہے وہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید ہے،
اور اس رات اپنی قضا نمازیں جو ہیں ان کو آپ پڑھیں گے۔ بہت بہتر ہے کہ آپ کو جتنی یاد ہیں آپ کی قضا نمازیں ان کو آپ اس رات سر انجام دیں۔ باقی دعائے کمیل پڑھیں، باقی بہت ساری دعائیں ہیں جن کو پڑھیں۔ یہ تینوں راتوں کے مخصوص اعمال تھے جن کو پڑھنا ہے۔ تو مومنین کرام، ہم اگلی ویڈیو میں 19 کی رات کے مخصوص اعمال بیان کریں گے، 21 کے اور 23 کے۔ یہ جو ہم نے بیان کیے یہ مشترکہ اعمال تھے جو تینوں راتوں میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں عمل صالح کرنے کی اور ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔